ٹائم تو ویسے ہی بہت ہو چکا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين. ساؤنڈ فل کر دیں, ساؤنڈ فل کر دیں. ماشاء اللہ آپ اچھے ہیں, بس ماشاء اللہ بہت اچھا. بتاؤ حضرت. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ. دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا آج کی اس بزم کے تمام محتممین, علماء کرام, مشائخ نظام, اسٹیج پر موجود عظیم اکابر علماء, نوجوانان, ونوانحالان ملت اسلامیہ, پردہ نشین خواتین امت, میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں اور وہ تمام احباب جن کی پرخلوص کاوشوں سے آج کی یہ پرنور بزم انعقاد پذیر ہے. ہندوستان بھر سے تشریف لانے والے میرے بھائی, میرے دوست, میرے بزرگ, 2,000 میل سے, کلومیٹر سے دور مجھے بتایا گیا ہے ساؤتھ انڈیا سے, بہت دور دراز علاقوں سے احباب تشریف لائے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ جل وعلا آپ کو سلامت رکھے, اللہ جل وعلا آپ کی ان محبتوں کو قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے جو ہمیں جمع کرتی ہے, ورنہ کہاں برطانیہ, انگلینڈ, یو کے اور کہاں ادے پور. تو یہ آپ احباب کا پیار ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کا اپنا پن ہے. ادے پور والوں کی محبت ہے. 5 سال سے دعوت دے رہے ہیں, 5 سال ہو گئے. آج سے 5 سال پہلے سب سے پہلے یہاں سے دعوت نامہ آیا تھا. تو آپ کی محبت مجھے یہاں لائی ہے, لیکن چند معاملات ہیں, چند ایشوز ہیں. چونکہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے پابند ہیں, بے شک اپنے مشائخ کی تعلیمات کے پابند ہیں, جو وہ حکم فرماتے ہیں ان کے حکم کے خلاف ہم کچھ نہیں کرتے. تھوڑی دیر قبل, چونکہ میں کافی دیر سے یہاں کوشش کر رہا تھا, بہت زیادہ ٹریفک تھی. پہلے ٹریفک میں پھنسے رہے اور پھر اس کے بعد آپ کی محبت اتنی تھی کہ میں وہاں سے یہاں آنے میں بھی مجھے تقریباً 45 منٹ شاید لگ گئے ہوں. مدار شریف میں بھی حاضری ہوئی اور یہاں آنے میں کافی وقت لگا. اس کے لیے بھی میں معذرت کا خواستگار ہوں. اور اس کے علاوہ چونکہ ہمارے اکابر بزرگ جیسے ہمیں حکم فرماتے ہیں ہم ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں. ہم کسی حوالے سے ضد کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہاں کے محتممین نے مجھے ایک کلپ سنائی ہے. آج کی اس بزم کے آرگنائزرز نے حضور سرکار محدث کبیر کو فون کیا اور ان سے اجازت طلب کی کہ کیا ثاقب شامی کا خطاب رکھنا چاہیے یا نہیں. تو حضرت نے چونکہ انکار فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ نہیں رکھنا چاہیے. حضرت کے کچھ تحفظات ہیں. تو میں نے یہاں کے جتنے بھی آرگنائزرز تھے میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ہم سے محبت کرنے والے میری اس بات کو قبول کر لیں گے,
چونکہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور کچھ اکابرین سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، اور ہم کسی حوالے سے ضد کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ کسی بات پر ہم ڈٹ جائیں اور ضد کریں اور ضد میں آ کر کہیں کہ نہیں ہمیں اپنے اکابرین کی بات نہیں سننی۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ یہاں پورے ہندوستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں مجھے سننے کے لیے، تو میں ان کی بات کیوں مانوں؟ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ اگر کسی کا ہمارے متعلق ایسی سوچ ہے تو یہ بدگمانی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے حکم کو ماننے والے ہیں، جو وہ فرماتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ میری یہ کتاب مسلک اعتدال، اس کے حوالے سے کچھ بزرگوں کے کچھ تحفظات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب بہت سارے احباب نے پڑھی نہیں ہے، اس کا مطالعہ نہیں ہے۔ بغیر کتاب کے پڑھے کچھ ہمارے دوستوں نے، کچھ احباب نے، کچھ بزرگوں نے، پہلے تو کچھ عوام کی جانب سے کچھ اعتراضات آ رہے تھے، عوام الناس کی جانب سے، تو عوام اگر کچھ بات کہہ رہے ہوں، یہاں کے ہندوستان میں ہم سے محبت کرنے والے، وہ یہ اگر کسی ذہنی ارتباک و تشویش کا شکار ہوں، تذبذب کا شکار ہوں، تو ان کو ہم تسلی بخش جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بڑا اور ایک ایسا عظیم محقق، ایک ایسا عظیم عالم، جن کی عظمتوں پر، جن کے فن حدیث و علم حدیث پر ہم برطانیہ میں بیانات کرتے ہیں اور عرب دنیا میں ان کا تعارف کراتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا محدث ہندوستان میں بھی ہے، اگر ایسے بزرگ ہمارے متعلق کہیں کہ اس کا بیان نہ سنا جائے، نہ رکھا جائے، تو یقیناً ان کی یہ بات کسی حکمت پر مبنی ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہوں گی۔ اس لیے آج کی اس محفل میں خطاب نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بزرگوں نے حکم دیا ہے۔ صرف آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے۔ آپ یہاں پر اتنے عظیم بزرگ یہاں پر موجود ہیں، اتنے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، اور چونکہ بریلی شریف سے ہمارا ایک تعلق ہے، ایک لنک ہے، وہاں کے بزرگوں سے ہماری محبت ہے، ان کی شفقتیں شروع سے رہی ہیں۔ آج آنے سے قبل بھی بریلی شریف سے وابستہ احباب نے کہا ہے کہ سرکار تاج الشریعہ بار بار ہمیں دعائیں دیا کرتے تھے، بار بار دعائیں دیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب حضرت مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ تو ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم اس اہل نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے آ کر خطاب کریں، ہرچند کہ دل تو چاہتا ہے میر جمع احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، پھر پتہ نہیں زندگی ہو نہ ہو، شاید بقید زیف یہ ساتھ نہ آ سکے، تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم، پھر پتہ نہیں کب موقع ملے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ آپ محبت کرنے والے ہیں، میں جانتا ہوں کہ جو محبت کرنے والا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے اور اس کے محبوب کی بھی قدر کرتا ہے۔ تو چونکہ وہ بزرگ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے زعماء ہیں، اور ہم ان کے احکام کے پابند ہیں، اور دنیا بھر میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہماری کسی تحقیق میں کوئی خطا ہے تو ہمارے بزرگ ہماری رہنمائی فرمائیں اور حکم فرمائیں، دلائل کی روشنی میں بات کریں اور ہمیں توبہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ ہم اعلانیہ توبہ کرنے والے ہیں، ہم اعلانیہ توبہ کریں گے، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والے احباب رضوی بریلوی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں، تمام اہل سنت ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم مجھے دکھ ہوا، اس وقت بہت دکھ ہوا جب سرکار تاج الشریعہ کا نام لینے والا، حضور تاج الشریعہ کی محبت میرے سامنے ظاہر کرنے والا، اور پھر یہ بھی کہے کہ جب اسے مجھ سے محبت ہے، مجھ سے پیار ہے، تاج الشریعہ سے پیار ہے، لیکن میرے سامنے آ کے تاج الشریعہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر مدنی میاں کو دجال کہتا ہے تو میں یہ قبول نہیں کروں گا، میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ شیخ الاسلام وہ بھی ہمارے رہنما ہیں، تاج الشریعہ بھی ہمارے رہنما ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ تم ان کا نمائندہ بن کے تصویر کو جائز قرار دینے کے لیے یہاں آئے ہو اور پھر ان کے لیے ایسی غلیظ زبان استعمال کرے، تو پھر میں اپنے حوالے سے یہ تو کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ میں دلی کی کانفرنس میں نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا یہ مسئلہ مختلف فی ہے، اس پر خطیب دلائل پیش کرے گا، دلائل پیش کر چکا۔ میری یہ کتاب چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، اور آج سے 1
سال 4 مہینے قبل سرکار تاج شریعہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اور چونکہ حضرت علیل تھے، حضرت کی مصروفیات بھی تھی، میں نہیں جانتا کہ کیوں حضرت نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن جن ذرائع سے میں نے ابھی آتے ہوئے مزید ایک مرتبہ پھر تصدیق کرائی اپنے احباب سے، مجھے بتایا گیا کہ اس کتاب کے کچھ حصے سرکار تاج شریعہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے اور انہیں سنائے بھی گئے۔ سرکار تاج شریعہ کو اس کتاب کے کچھ حصے سنائے بھی گئے، انہوں نے سنے بھی، کچھ کلام کیا نہیں کیا اس کے متعلق مجھے پتا نہیں۔ وہاں ہمارے احباب ہیں، سہیل صاحب ممبئی کے، سہیل رکاڈیا ان کو کہتے ہیں، سرکار تاج شریعہ کے ساتھ ہوتے ہیں مولانا عاشق صاحب، ان سے میری ٹیلی فون پر بھی بات ہوئی، میں نے کہا ہمارے بزرگ حیات ہیں، زندہ ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ کتابیں ان تک پہنچائی جائیں، کچھ میں نے لکھا ہے، میں نہیں چاہتا یہ کتاب چھاپی جائے، سب سے پہلے تمام اکابر بزرگوں کی تصدیقات مجھے ملیں، ہندوستان کے بڑے بڑے مراکز، بڑے بڑے دارالعلوم تک یہ کتاب پہنچائی گئی۔ اس میں ایک ہی فکر تھی کہ تمام اہل سنت متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، سارے اہل سنت ایک ہو جائیں، ہم یونٹی کا پیغام دیتے ہیں، اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، اہل حق ایک ہو جائیں، لیکن اہل حق کو ایک کرنے کے لیے چند اختلافات ہیں، ان اختلافات کے حوالے سے ہم نے ایک حل پیش کیا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، لیکن اس وقت تک ہم کتاب چھاپیں گے نہیں جب تک اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش نہ کر دیں۔ اکابر بزرگوں کی بارگاہ میں کتاب پیش کی گئی اور دنیا بھر کے علماء نے اس کتاب کی تصدیقات بھی بھیج دی، تقاریض بھی آ گئی، جو ہم سیکنڈ ایڈیشن میں پیش کریں گے، جو نیکسٹ ایڈیشن آ رہی ہے۔ پھر جب کتاب چھپی، چھاپنے کے بعد پھر یہ کتاب سرکار تاج شریعہ تک پہنچائی گئی۔ اب اگر کوئی ہم سے بدگمانی کرتا ہے تو میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے محبت کرنے والے ہمارے متعلق بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ولایت کا دعویٰ نہیں کیا، ہم گنہگار لوگ ہیں۔ میرا یہاں ہندوستان آنے کا پروگرام بہت پہلا تھا، نہ ہی میرا کوئی ملک الموت سے رابطہ تھا کہ میں ان سے پوچھ لیتا کہ کب سرکار تاج شریعہ کی روح وہ قبض کریں گے۔ میرے متعلق یہ کہنا کہ اسی وقت کیوں آیا، اسی وقت ٹی وی اور میڈیا کی بات کیوں کی، بھائی میرا پہلے کا پروگرام تھا، مجھے علم نہیں تھا، جب ہم ایئرپورٹ آ رہے تھے پتہ چلا کہ سرکار تاج شریعہ پردہ فرما چکے، تو میرا بات کرنا اس لیے تھا کہ چونکہ کسی نے شیخ الاسلام کی توہین کی اور کہا کہ یہ ٹی وی ویڈیو کے جواز کا فتنہ سب سے پہلے اس کا آغاز انہوں نے کیا۔ میں نے کہا جب میں صوفی کانفرنس میں گیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ بریلویوں کا نمائندہ بن کے آیا ہے تاکہ اشرفیوں میں انتشار پھیلائے، الیاذ باللہ۔ حالانکہ میرا اس وقت بریلویوں سے، رضویوں سے اس حوالے سے کبھی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، میری اپنی فکر تھی، میں نے وہاں باطل دیکھا، باطل کا رد کیا، اس میں کسی کے نگاہ پر نہیں گیا، کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، اور الحمدللہ میں یہ بات ڈنچے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، پوری دنیا میں جا کے کہتا ہوں، جب کفر کے ایوانوں میں، جب برطانیہ میں رہ کر ہم کبھی کسی حوالے سے اصول میں کمپرومائز نہیں کرتے تو یہاں آ کر کیوں کمپرومائز کریں؟ ہمارا نہ ہی کسی مرید سے رابطہ تعلق، سب محبت کرنے والے ہیں، سب پیار کرنے والے ہیں۔ یہ بدگمانیاں کہ ایک بزرگ پردہ فرما چکے، ان کے مریدوں کو قریب کرنے کے لیے، یار ایسی غیر منطقی بات آپ کرتے ہو۔ اگر کسی بزرگ کے مرید کو قریب کرنے کے لیے بات کروں تو کیا ٹی وی ویڈیو کے حق میں بات کروں گا؟ وہ تو ناراض ہوں گے نا کہ یہ جواز پر کیوں بات کر رہا ہے۔ اگر ان کے مریدوں کو قریب کرنے کے لیے بات کروں گا تو ان کے موقف کے خلاف بات کروں گا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ میں بھی یہاں آتا ہندوستان، آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر بات کرتا، اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کے ترانے الاپتا، سرکار تاج شریعہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے اسٹیج پر بیان کرنی تھی، ان کی عظمت کو بیان کرنا تھا، ان کی فقاہت پر کلام کرنا تھا، بتانا تھا دنیا کو کہ عرب علماء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کا فیض صرف ہندوستان کے حنفیوں تک محدود نہیں ہے، شافیوں کو بھی حق ہے کہ ان سے پیار کریں، مالکیوں کو بھی حق ہے کہ ان سے پیار کریں، حنبلیوں کو بھی حق ہے کہ ان سے پیار کریں، وہ سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ میں ہر بات پر کلام کرتا، بہت کچھ کہتا، اور آپ سب کی داد بھی وصول کرتا،
آپ سب محبت سے پیش آتے کہتے کہ کتنی اچھی باتیں اس نے کی ہیں، لیکن کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج طوفان کا حریف، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج طوفان کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ میں بھی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، سارے اپنے ہیں، اشرفیوں آؤ تاجی شریعہ کے خلاف بات کرو، تم بھی مجھ سے محبت کرو، میرے لیے کافی ہے۔ تاجی شریعہ والے آؤ شیخ الاسلام کے خلاف باتیں کرو، مجھ سے محبت کرو، میرے لیے کافی ہے۔ میں یوں سب کو اپنی طرف راغب کرتا، لیکن میں نے کہا نہیں، روشنی پھیلانے کے لیے موم بتی کا خود جلنا ضروری ہے۔ جب تک خود جلوں گا نہیں اس وقت تک روشنی پھیلے گی نہیں۔ اور روشنی کیا ہے؟ محبت کا پیغام، اتحاد کا پیغام، امن کا پیغام۔ ہم سب اہل سنت ہیں اور عقائد میں ہم سب ایک ہیں، ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی سرکار تاج شریعہ کا مرید میرے سامنے آ کے شیخ الاسلام یا کسی اشرفی بزرگ کے خلاف بات کرے گا، میں کہوں گا کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تجھ سے بیزار ہوں۔ اور اسی طرح نہ ہی ہم نے سرکار تاج شریعہ سے کوئی دنیا کا تاج لینا ہے اور نہ ہی کسی اشرفی سے کچھ اشرفیاں لینی ہے۔ ہاں، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہی دولت کا تعلق، نہ ہی مال سے کوئی رشتہ۔ ہم تو اپنے لیے نذرانے حرام سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا میں جاتا ہوں، کوئی دشمن بھی نہیں کہہ سکتا کہ ثاقب شامی نے کسی خطاب کے عوض کسی سے کوئی پیسہ لیا ہو۔ یار ہم سے بدگمانی تو نہ کرو نا، ہم نہیں لیتے۔ ہماری تحریک کا کوئی کارکن، ہم تو اسٹیجوں پر بیان کرتے ہیں کہ علماء کو تجارت کرنی چاہیے، عالم دین تاجر بنے۔ اگر دین دشمن عناصر کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے فیوچر کو مضبوط کرنا ہے، تو ہر عالم دین بھی تاجر بنے۔ جو محققین ہیں، جو تحقیقی لوگ ہیں، جو اسپیشلٹی رکھتے ہیں، وہ اپنی تحقیق جاری رکھیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ مولوی کا کام صرف مسجد میں نماز پڑھانا ہے۔ عالم دین بھی، اس پر میرے ڈیٹیل میں لیکچرز ہیں۔ میں کہتا ہوں بغیر نذرانوں کے ہم اس کی حرمت کے قائل نہیں، ہم نہیں کہتے نذرانے لینا جائز ہے، جو لیتے ہیں جائز ہے، لیکن ہم نہ شیرنی لیتے ہیں نہ نذرانہ لیتے ہیں، ہم خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اور یہی ہماری تحریک کا ہر کارکن، ہر ایک کا مشن یہی ہے، ہر ایک کا منشور یہی ہے۔ ہم پر یہ گرا کہ شاید کسی کے مریدوں کو قریب کرنے کے لیے کچھ ایسا کلام کیا جا رہا ہو، اپرچونٹسٹ، الیاذ باللہ، مائی فٹ اپرچونٹسٹ۔ جو میرا قریبی ہے، جو مجھے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کبھی بھی دین میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ بدگمانی گناہ ہے، بدگمانی گناہ ہے، توبہ کرو۔ اور جو پوری دنیا میں سن رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں، بدگمانی سے توبہ کرو۔ کیوں انتشار پھیلا رہے ہو اہل سنت میں؟ ہم سب ایک ہیں، ایک ہی منہج ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی عقیدہ ہے۔ گستاخوں سے کبھی ہم قریب نہیں ہوں گے، اپنوں کے گلے برداشت کریں گے، شکوے برداشت کریں گے، اپنے جو کچھ کہیں کبھی اپنوں کے خلاف ہم بات نہیں کریں گے۔ اپنوں کے گلوں شکووں کو ہم برداشت کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، گستاخوں کے قریب کبھی نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر اپنوں کے بارے میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے تو اسے پھر دو ٹوک الفاظ میں ہم جواب بھی دیں گے، ہم بتائیں گے یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، شیخ الاسلام ہمارے بزرگ ہیں، تاج شریعہ ہمارے بزرگ ہیں، محدث کبیر ہمارے بزرگ ہیں۔ ان سب کی عظمتوں کو ہم پوری دنیا میں بیان کرتے ہیں، لیکن عوام الناس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں اور کچھ بزرگوں کے حوالے سے کچھ تو دکھ ہوا مجھے، میں نے مکمل خطاب نہیں سنا، لیکن میری خواہش تھی کہ آج سے 1 سال قبل حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں یہ کتاب پہنچائی گئی۔ اب ان تک پہنچی نہیں پہنچی یہ میں نہیں جانتا ہندوستان میں، لیکن کراچی کے ایک مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے حضرت کے ہاتھ میں دی، حضرت کے ہاتھ میں نے یہ کتاب پہنچائی۔ حضرت کے خطاب کی چند باتیں ابھی آتے ہوئے، کچھ باتیں ہوٹل میں، کیونکہ پہلے تو مجھے وہ کلپ پہنچایا گیا جس کی بنیاد پر آج جو میرا موضوع تھا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس پر میں بیان نہیں کر رہا۔ آج کسی موضوع پر کوئی خطاب، نہ ہی میں نے کوئی آیت پڑھی، کیونکہ مجھے میزبانوں نے کہا تھا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ میں نے کہا میرے لیے حضرت کی بات حرف آخر، میں کوئی خطاب نہیں کروں گا، کوئی لیکچر نہیں دوں گا۔ پھر مجھے کہا گیا اگر تم وہاں جاتے نہیں تو جو مجمع اس قدر محبت سے منتظر ہے ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا یہ ادے پور والوں کا حق ہے، کیونکہ سب سے پہلے آج سے 5 سال پہلے اس بھائی نے مجھے دعوت دی تھی۔
ہماری تحریک کے کارکنان کے ساتھ رابطہ کیا تھا فرقان بھائی نے. اس وقت میں نے وعدہ کیا, میں بار بار آتا رہا لیکن ادے پور نہ آ پایا. تو پھر یہ پولیس والے, یہ سیکیورٹی کے احباب, انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. میں آخر تک ضد کرتا رہا, میں نے کہا میں نے نہیں جانا کیونکہ ایک بڑے بزرگ کا حکم ہے. پھر اس دوران میں نے ان کی چند باتیں بھی سنی, چند باتیں. جب میں نے باتیں سنی مجھے حیرت ہوئی. حیرت اس بات پر ہوئی, میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو چکا ہے. بھائی یہ کتاب کب کی لکھی ہوئی ہے؟ ایک کلپ آئی دہلی میں یا کچھ اور کلپ میرے بیانات ہے, اس پر اتنا شور مچا کہ پورے ہندوستان سے لوگ پیغامات پھیلا رہے ہیں, کیا کچھ نہیں کہہ رہے. بھائی یہ کلپ تو اب آئی ہے, میں نے یہ کتاب 1 سال 4 مہینے پہلے لکھی تھی, اور 1 سال پہلے گزشتہ رمضان یہ کتاب چھپ کر پورے ہندوستان کے مراکز میں پہنچ چکی. یہاں بھی علماء بیٹھے ہوں گے جو پڑھ چکے ہیں. کون کون پڑھ چکا ہے یہاں پر؟ اس اسٹیج پر 4-5, یہاں بھی کچھ احباب ہیں جن تک 6. یہ علماء یہ تو وہ ہیں جن کو مدارس کے ذریعے, لائبریریز کے ذریعے, ہم نے تو ہر بڑے مرکز تک یہ کتاب پہنچائی ہے. اس میں ابھی جو حضور محدث کبیر کی چند باتیں میں نے سنی ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ حضرت نے یہ کتاب پڑھی ہی نہیں ہے, ابھی تک نہیں پڑھی ہے. اگر پڑھی ہوتی تو وہ میرے متعلق جو کہہ رہے ہیں وہ ہرگز نہ کہتے, کیونکہ ان کی باتوں کا, اکثر باتیں جو میں نے سنی ہیں ان کا جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے. میں ایک مرتبہ پھر ہندوستان کے تمام علماء یہ اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, اس کتاب میں اتحاد اہل سنت کا پیغام ہے. میں نے جو کہا تصویر کا مسئلہ مختلف فی ہے, اختلافی مسئلہ ہے, اس پر میرے پاس دلائل ہیں, بے شمار دلائل ہیں. وہ دلائل ہم نے پیش کیے, ہم نے پیش کیا کہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے, میری ان کی بارگاہ میں انتہائی مؤدبانہ التجا ہے, انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے, ایک مرتبہ کم از کم اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھیں, ایک مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کر لیں. چند باتیں جو میں نے سنی حضرت کی گفتگو سے, ان باتوں کے جواب سارے اس کتاب میں موجود ہیں, سارے اس میں موجود ہیں. تو اس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جس طرح بے شمار علماء نے بہت کچھ کہا, انہوں نے کتاب نہیں پڑھی, حضرت نے بھی کتاب نہیں پڑھی, صرف ایک میری کلپ سن کر اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ غیر مقلدین کی تعلیمات کی تشہیر کر رہا ہے. مجھے دکھ ہوا کیونکہ ہمارے بڑے ہیں, کم از کم ایک بڑے بزرگ, ان کے منصب کا تقاضا تھا. حضرت مجھے حکم فرماتے نا, بھائی ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں, نوکروں کے نوکر ہیں. حکم فرماتے ثاقب میرے پاس آ جا, میری اصلاح فرماتے. خدا کی قسم آج بھی, اب تو میں کہتا ہوں چونکہ ان کا بیان آ چکا ہے, اب کتاب چونکہ لکھی ہوئی ہے نا, تو حضرت اس کا تحریری رد فرمائے. تحریر میں چونکہ کتاب لکھی ہوئی ہے, کتاب ہے, اب خطاب میں نہیں, اب کتاب کی صورت میں رد لکھی. اگر پوری کتاب کا نہیں تو کم از کم تصویر کا جو چیپٹر ہے اس میں رد لکھیں, اس کا جواب لکھیں, اور پھر مجھے جواب لکھیں. میں اس جواب کو دیکھوں گا, دلائل کو دیکھوں گا, کیونکہ فقہا مالکیہ کے حوالے سے جو انہوں نے بیان فرمایا, انہوں نے شاید وہ دلائل دیکھے ہی نہیں کہ مالکیہ کے اکابر فقہا کی ہم نے حوالے پیش کیے ہیں, دلائل پیش کیے کہ وہ کیا بیان فرماتے ہیں. اور اگر انہوں نے دلائل سے ثابت کیا تو خدا کی قسم میں اسٹیج پہ کہتا ہوں, میں اعلان اعلان توبہ کروں گا, رجوع کروں گا, اور صرف خود نہیں کروں گا, میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ بات میری سمجھ میں آ گئی نا تو پھر تمام دعوت اسلامی والوں کو بھی توبہ کروں گا. میں حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا کتاب, وہ جواب, اور عرض کروں گا کہ حضرت آپ بھی دیکھیں. اگر میں اس بات کو سمجھ گیا, میں آپ کو واضح طور پر بتاتا ہوں کیونکہ میں نے یہ چیزیں وہاں نہیں دیکھی. شیخ الاسلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا ہوں, وہاں بھی ان سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے. میں ان سے بھی التجا کروں گا کہ حضرت آپ نے جو تحقیق پیش کی ہے اس کو پھر دیکھیں, پھر غور کریں. پاکستان کے علماء تک بھی میں اس کو مشن بنا کر پوری دنیا میں پھیلاؤں گا. بابا خادم رضوی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں گا. میں کہوں گا بابا جی صرف میں فاسق نہیں ہوں, صرف الیاس قادری پر فتویٰ نہیں لگے گا, صرف مولانا الیاس قادری صاحب پر نہیں, صرف شیخ الاسلام پر نہیں,
بابا خادم رضوی صاحب آپ بھی ویڈیو بناتے ہیں اور جائز سمجھ کر بناتے ہیں، ان میں سے کوئی بزرگ ناجائز نہیں کہتا. میری سب سے ملاقاتیں ہوں گی، ہر ایک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہر ایک سے التجا کریں گے آپ بھی رجوع کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ جن بزرگوں نے کہا کہ انہیں توقع نہیں ہے کہ امام مالک کا یہ موقف ہوگا، وہ حدیث کے علم کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، ان کا حق ہے، وہ اس فن کے ماہر ہیں. لیکن جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں ان کا جواب دلائل کی روشنی میں لکھ کر بھیجیں. میں نے واللہ بے شمار مفتیوں سے باتیں کی، ٹیلی فون پر باتیں کی. مفتیان کرام نے کہا رابطہ کرو. میں بچوں کی طرح، ایک طالب علم کی طرح، کچھ ایسے تھے جن کا کہا گیا مفتی ہے، میں نے کہا میں تو طالب علم ہوں، میں تو طویلب ہوں، طویلب بھی نہیں ہوں، میں تو خادم ہوں علماء کا، میں ہر ایک سے بات کروں گا. بعد میں پتا چلا جو خود کو مفتی کہہ رہا ہے وہ تو ایک عام خطیب ہے، سٹیج پر بیان کر رہا ہے. ان سے بھی باتیں کی، ایسے بھی آئے لیکن مجھے مطمئن نہیں کر پائے. ایسے جو مفتی بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی آئے میرے ساتھ بحثیں کرتے رہے، دلائل دیتے رہے. میں نے ثابت کیا کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے. اگر شیخ الاسلام مدنی میاں نے اختلاف کیا ہے ڈیجیٹل کے حوالے سے، الیکٹرانک کے حوالے سے، یا جو ویڈیوگرافی ہے تو ان کے پاس دلائل ہیں. اس کے علاوہ جو چند باتیں ہم نے بیان کی ہیں، غیر سیدات جو تصویر قلم برش کے ساتھ ہوتی ہے، کپڑے پر ہوتی ہے یا کاغذ پر ہوتی ہے، پرنٹڈ تصویر، اس پر بھی جو ہم نے دلائل پیش کیے اس کے لیے بھی مزید حوالے ہم پیش کریں گے. اور مدلل بات ہے ساری، جب ہم نے دلائل پیش کیے وہی مفتیان کرام، ان میں سے ایک بہت بڑا مفتی تھا، میرے پاس آیا، 2 گھنٹے میرے ضائع کیے. ضائع کرنے کے بعد میں نے کہا آپ حرمت کے قائل ہیں؟ کہا ہم حرمت کے قائل ہیں. آخر میں کہتے ہیں ایک سیلفی آپ کے ساتھ لے سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے 2 گھنٹے میرے ساتھ بحث کر رہے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے. اور میں نے دلی میں بھی کہا اور دیگر حیدرآباد میں بھی کہا کہ اختلافی مسائل میں عمل کرنے والے کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے. اگر تم حرام سمجھتے ہو تو تمہارے لیے حرام ہے. اب تم تصویر بناؤ گے تو مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہیں منع کروں، چونکہ میں اس مسئلے کو اختلافی سمجھتا ہوں. اور اگر اجماعی ہے، اگر تم اس کو اجماعی مسئلہ سمجھتے ہو تو پھر ثابت کرو. اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اجماع نقل کیا، اور امام طحطاوی اور ابن عابدین شامی نے امام نووی کی عبارتوں کو نقل کیا اور بعد کے علماء نے اسی پر اعتبار کیا. اس کی بھی وضاحت اس میں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. جب فقہاء مالکیہ کی صراحتاً عبارتیں ہمیں مل گئی تو اب امام نووی کی ان عبارتوں کی تعبیر لازمی ہے، اور وہ تعبیر اگر غلط ہے، وہ وضاحت اگر غلط ہے تو آپ بیان کریں. اور اگر اجماع کا ہم منکر ہیں اجماع کے، تو اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے. اب اس پر بھی کچھ لوگوں کو، بھائی جب ہم کچھ بات بیان کرتے ہیں تو ہم اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ علماء کلام کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک وہ اجماع جو قطعی ہو اس کا منکر، اجماع قطعی کا منکر اگر ضروریات دین کا منکر ہو تو وہ کافر ہوگا. یعنی اجماع قطعی کا انکار کفر کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے لیے ایک اور شرط ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اجماع قطعی ضروریات دین سے ہو. لیکن فقہا کے نزدیک اجماع قطعی ہو تو اس کا منکر کافر ہوتا ہے. فقہا کی بات کر رہا ہوں، متکلمین اور فقہا کا اختلاف ہے. تو فقہا کے قول کے مطابق میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے. تو کیا یہ سب ہمیں کافر کہتے ہیں؟ کیا سارے کافر ہیں جو بھی تصویر بناتے ہیں؟ کیونکہ وہ اگر اس کو اجماعی سمجھتے ہیں تو یہ تو اجماع کے منکر ہوئے نا. تو میرے دوستوں پھر بتاؤ کہ دنیا اہل سنت میں پھر کون باقی رہا حق پر؟ کون باقی رہا؟ برطانیہ میں غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، ایک عیسائی اسلام قبول کرتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں تمام بد عقیدہ سے دور رہو. بھائی ہمارا کام بھی تو دیکھو نا، ہماری تصویروں پر اعتراض کرنے والوں. اب یہ بھی دیکھیں، میں ایک عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، کبھی داڑھی کے مسئلے پر میں نے بات نہیں کی. کیا کبھی کسی نے سٹیج پر مجھے داڑھی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ لوگ بے شمار سوال کرتے ہیں، میں بات ہی نہیں کرتا. اس کتاب میں بھی داڑھی کا ذکر نہیں ہے. میں ان باتوں پر بات کر رہا ہوں جس میں بے شمار علماء اہل سنت کا اختلاف ہو رہا ہے. ذاتی مسئلے میں بات ہی نہیں کرتا جس کا تعلق میری ذات سے ہے. لیکن مجھے جب یہ میں نے کلپ سنا میں حیران ہو گیا. حضور محدث کبیر کا
کہ آپ نے اپنے اس کلپ میں، اس بیان میں اختلافی مسائل پر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ داڑھی کا مسئلہ اختلافی ہے، کہ شافعیوں کے نزدیک چھوٹی داڑھی رکھنا جائز ہے، اگر کوئی شافعی ہے تو اس کی تفسیر نہیں کی جائے گی۔ یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہے۔ ایک مدت سے ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی شافعی مفتی لاؤ کہ جس کے نزدیک شافعی مفتی ہو، حنفی مفتی جو شافعی کی عبارات کو پڑھ رہا اس کی بات نہیں کر رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بے شمار ایسے ہمارے احناف ہیں جو شافعی کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن ان احناف کی بات نہ کرو، شافعی مفتی لاؤ، قابل ماہر مفتی، اور وہ فتویٰ دے کہ شافعی کے نزدیک ایک مشت داڑھی واجب ہے، ہمارے سامنے لاؤ ایسے مفتی۔ مالکیہ میں مالکی مفتی ایسا ہو جو مفتی ہو مالکیہ کا اور ماہر ہو، حقیقی مفتی ہو، ویسے ہی خطیب نہ ہو، کوئی ایک ایسا مالکی مفتی لو جو کہتا ہو ایک مشت داڑھی مالکیہ کے نزدیک واجب ہے۔ ایک عرصے سے ہم بتا رہے تھے، لیکن اپنے احباب میں نجی محفلوں میں ڈسکشن ہوتی تھی، اسٹیج پر کبھی اس پر بات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں برطانیہ کے تقاضے مختلف ہیں، امریکہ کی ریکوائرمنٹس مختلف ہیں، وہاں جس نہج پر ہم کام کر رہے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس مختلف ہیں، یہاں ہمارے احباب اس فتوے پر عمل کر رہے ہیں، اکثریت، ہم اس میں کبھی مداخلت نہیں کرتے، کبھی بات نہیں کرتے کہ کبھی ہمارے احباب ذہنی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی کسی سنت پر عمل کر رہا ہے اس کو واجب سمجھ کر رہا ہے، حنفی ہے، تو یقیناً احناف کے نزدیک ایک مشت داڑھی واجب ہے۔ اس پر ہم نے ایک عرصے تک اس پر تحقیق بھی کی، اور وہ احناف جو کہتے ہیں کہ چھوٹی داڑھی جائز ہے، ہم ان کے موقف کے قائل نہیں، ہم ان کا رد بھی کرتے ہیں کہ ان سے بڑی خطا ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے بہت ساری ہماری ڈسکشنز ہیں۔ کم از کم بدگمانی تو نہ کریں، ہم سے بدگمانی نہ کریں، صرف ہماری تصویریں دیکھ کر یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کتنے کافروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، کتنے غیر مسلموں کے ساتھ مکس ہو کر وہ غیر مسلم جو کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کا نام بھی سننا نہیں چاہتے۔ یہاں کی یونیورسٹیز میں، علی گڑھ میں میرا خطاب تھا، وہاں پر میں نے اعلیٰ حضرت کا نام کچھ نوجوانوں کے سامنے لیا، ایک نوجوان نے کہا وہ تو قادیانی ہے، ارے اعوذ باللہ۔ میں نے اپنے بزرگوں کا نام لیا، وہ نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ بھائی ہم اس معاشرے میں کام کر رہے ہیں، ان لوگوں تک اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچا رہے ہیں جہاں تک آپ کی بھی بات بھی نہیں پہنچی ہے۔ اس کے لیے اگر کسی حکمت کے تحت آپ کے معیار پر پورے نہیں اتر رہے تو آپ کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، کن لوگوں میں کام کر رہے ہیں، وہاں جا کر اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جو لوگ اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں، اعلیٰ حضرت کے دشمن ہیں، وہاں جا کر ہم اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ الحمدللہ ایسی چیزوں پر میری موٹیویشنل لیکچرز ہیں، سیلف مینجمنٹ پر لیکچرز ہیں، وہ لیکچرز ان لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، ہندوستان کے وہ لوگ جن تک اعلیٰ حضرت کا پیغام نہیں پہنچا، بے شمار غیر مسلم صرف میرے موٹیویشنل لیکچر سن کر، جن میں میں دین کا نام نہیں لیتا، اشارتاً کہیں سرکار کی حدیث بیان کر دیتا ہوں، اشارتاً کہیں تاج شریعہ کا نام لے لیتا ہوں، اشارتاً کہیں اعلیٰ حضرت کا نام لے لیتا ہوں، وہ نام ان کے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ تک رہتا ہے کہ یہ بندہ ان کا نام لے رہا ہے۔ میری ان تقریروں میں نہ ہی علامہ لکھا جاتا ہے، نہ ہی پیر لکھا جاتا ہے، فیس بک پیج پر صرف ثاقب اقبال لکھا جاتا ہے، ثاقب اقبال، صرف ثاقب اقبال، تاکہ جو غیر مسلم ہیں جب ان پیغامات کو دیکھتے ہیں، موٹیویشنل لیکچرز کو دیکھتے ہیں، سپورٹس ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ سپورٹس میں بھی حصہ لیتے ہیں، اور اس کو بھی ہم بتاؤں کوئی ایسا حرام جو اجماعی حرام ہو اس میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے، ہرگز نہیں کرتے، اس میں بھی شریعت کی مکمل پابندی، جاہل پیروں کے خلاف ہم اعلانیہ بیانات کرتے ہیں۔ کتنے ایسے پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں جس میں مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، وہاں جا کر اعلانیہ ہم کہتے ہیں کہ مخلوط محافل کا انعقاد اجماعی حرام ہے۔ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو ہمیں اپنی محافل میں بلاتے ہیں، انٹرفیتھ ڈائلاگز کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کی سخت شرطیں ہیں۔ ہم برطانیہ میں رہ کر بھی انٹرفیتھ ڈائلاگز میں شامل نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اس میں ہمارے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اگر وہ ہماری شرطوں پر ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم نہیں جائیں گے، اگر ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، اس سے ہماری تحریک کو تقویت ملے گی۔ برطانیہ میں رہ کر
الحمدللہ ہم کوئی گورنمنٹ لون نہیں لیتے, کوئی گورنمنٹ فنڈنگ نہیں لیتے, کیونکہ جس سے فنڈنگ لو پھر اس کی بات بھی سننی پڑتی ہے. کسی ویسٹرن میڈیا پر آپ مجھے نہیں دیکھیں گے. میری ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے الحمدللہ, یوتھ میں بہت بڑی فالوئنگ ہے, بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہمیں فالو کرتا ہے. لیکن اسی ماحول میں ہمارے ان اکابرین کا نام لینے والے غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر بے شمار معاملات میں سمجھوتے بھی کرتے ہیں, فنڈنگ بھی لیتے ہیں, لیکن الحمدللہ آج دن تک ہم نے نہ کسی سے کوئی فنڈنگ لی, نہ کسی ایسے مسئلے میں ہم نے سمجھوتا کیا. ہم کہتے ہیں کہ جو مسائل اجماعی ہیں ان میں کبھی ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے, اجماعی مسائل میں, کیونکہ دین سب سے پہلے ہے. اپنا دین بچانا دعوت دین سے زیادہ ضروری ہے, اپنا ایمان بچانا تبلیغ سے زیادہ ضروری ہے. اگر کہیں ہمیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ہمارے ایمان کو نقصان ہوگا ہم وہاں جاتے ہیں. صوفی کانفرنس میں جب میں گیا تھا تو کچھ شرطیں تھی میری, وہاں کے میزبانوں کو کہا تھا کہ اگر بد عقیدگی کا میں نے رد نہ کیا تو میرا وہاں اٹینڈ کرنا ہی حرام ہے. میرا اچھا اس وقت بھی میری داڑھی تو چھوٹی ہی تھی نا, اس وقت بھی ہم تصویر کے جواز کے قائل تھے نا, اس وقت بھی ہم آلات موسیقی کو شرائط کی پابندی کے ساتھ جائز سمجھتے تھے نا. تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت کسی کو یہ نظر نہیں آیا, آج نظر آ رہا ہے آپ کو. وہاں میں گیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا بریلویوں کا نمائندہ ہے. بریلی شریف گیا اور اختلافی مسائل پر کچھ کلام کیا, یا دلی میں کچھ کلام کیا تو کہا اشرفیوں کا نمائندہ ہے. بھائی میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں, ہم فقط حق کا کلام کرتے ہیں, حق کو بیان کرتے ہیں, حق کا پرچم بلند کرتے ہیں, جو حق ہے اس پر کمپرومائز نہیں کرتے. وہ کیسے اپنے بھی خفا ہے مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش, میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. محبت آزاد ہوتی ہے, محبت ہے آزادیوں بے نیازی, محبت نہیں ہے وہ کچھ اور شے ہے, سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی. جو غزنوی کو ایاز بنا دے, غزنوی بادشاہ ایاز نوکر خادم, تو یہ چمچا گیری اور چغنے مارنا, ہر ایک کی باتیں دیکھ کر اسی کا چمچا بن جانا, الحمدللہ یہ بات ہم نے بچپن میں اس میں سمجھوتا نہیں کیا تھا, آج ہم سمجھوتا کیسے کریں گے؟ ہم سے بدگمانی ہرگز نہ کریں. ہم ایک مشن لے کے آئے ہیں, اور وہ مشن کیا ہے؟ تمام اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں اور سیدوں کا احترام کریں, اہل بیت کا احترام کریں, سادات کا احترام کریں. خدا کی قسم بہت دکھ ہوا جب ایک ولی کے متعلق ایسے جملے کہے گئے اور پھر کہا گیا ہم تو تاج شریعہ کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا نہ تو تاج شریعہ کا وفادار ہے نہ میرا وفادار ہے, مجھے کوئی فارغ نہیں چاہیے. بھائی ہمارا کام وہاں ہندوستان برطانیہ میں ہے, امریکہ میں ہے, دیگر ممالک میں ہے. اگر ہم فالوئنگ کے لیے آتے وہاں رہ کر بھی الحمدللہ اتنے لوگ لاکھوں لوگ الحمدللہ ہمارے بیانات سنتے ہیں. تو میں نے جو آغاز میں کہا میں یہاں آ کر عشق و محبت کی باتیں کر کے چلا جاتا, سب تعریفیں کرتے, لیکن ہمارا منہج یہی ہے کہ جہاں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی غلط بات بیان کر رہا ہے اور جہاں اتحاد اہل سنت کی کوئی صورت ہمیں نظر آئی ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر اس کو بیان کیا. وہ جو میں نے پہلے مثال دی, ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, دعوت اسلامی والے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں, ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے ہیں مثال کے طور پر. تو ہم کنز الہدیٰ والے کہیں گے یہ دعوت اسلامی والے فاسق ہیں. بھائی کیوں فاسق ہیں؟ میرے نزدیک تمباکو نوشی ناجائز ہے, میں سگریٹ پینی کو ناجائز سمجھتا ہوں میرے کچھ بزرگوں کی تحقیق کی روشنی میں, لیکن اعلیٰ حضرت جائز سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا سمجھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے نزدیک جائز ہے, ہمارے نزدیک مکروہ تحریمی ہے. اب دعوت اسلامی والا کوئی اس کے ذریعے کوئی اسلام قبول کرے تو جو اس کو اسلام کی دعوت دے گا کہے گا تمام گستاخوں سے دور رہو, تمام بدعقیدہ لوگوں سے دور رہو. اور ایسا ہوا ہے وہاں پر, اور یہاں کا اثر وہاں بھی ہو رہا ہے. بے شمار ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. میں کہوں گا اگر کوئی کنز الہدیٰ والا دعوت اسلامی والے کو کہے تم لوگ فاسق ہو, تم سگریٹ کو جائز سمجھتے ہو, ہمارا پیر ناجائز سمجھتا ہے, ہم اس کو فسق سمجھتے ہیں لہذا تم فاسق ہو. وہ انگریز جس نے اسلام قبول کیا وہ کہے گا سب سے پہلے تو مجھے گستاخوں سے دور کیا, غیر مقلدوں سے دور کیا, اور مقلد گستاخوں سے دور کیا. اب کہا کہ یہی سارے جنتی ہیں, 73 فرقے ہیں, 72 جہنمی, ایک جنتی. تو ٹھیک ہے میں نے تو اسلام قبول کیا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے تو انہوں نے کچھ محدود کر دیا, لیکن پھر بھی
सवाद आजम हम ही हैं, हर पूरी दुनिया में हम हैं। तो उसने देखा चलो ठीक है यही अहले हक है। अब कंजुल हुदा वाले कहते हैं ये दावत इस्लामी वाले फासिक हैं सारे, हमारी जमात वाले, वो कहेगा चलो इनको छोड़ो ये फासिक है, कंजुल हुदा में आ जाते हैं। वो कंजुल हुदा में आ जाता है क्योंकि फासिकों के साथ रहने के लिए तो उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था ना। ये जो गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करते हैं तो ये गहराई में जाते हैं, इन्हें पता है फासिक का हुक्म क्या है। वो कंजुल हुदा में आता है। हमारे रिजवी बरेलवी भाई कहते हैं ये कंजुल हुदा वाले सारे फासिक हैं। भाई क्यों? ये आलात मौसीकी के जवाज के कायल हैं, शराइत की पाबंदी के साथ। वो कहता है ठीक है ये हराम, ये अपने दलाल पेश करते हैं, वो इनको भी छोड़ के हमें छोड़ के वो कहता है ठीक है हम रिजवी बरेलवियों के साथ हो जाते हैं। वो पक्के शरीयत के पाबंद, उसूल अहले सुन्नत के पक्के पाबंद। वहां अहले सुन्नत वाले और भी उलमा है, वो उस अंग्रेज को कहते हैं अरे ये भी फासिक है। क्यों? ये सूद को जायज कहते हैं। वहां एक इख्तलाफ है। मोर्गेज का मोर्गेज पर मकान लेना, हमारा मौक़िफ़ यही है, सरकार आला हज़रत का मौक़िफ़ यही है, हमारे बड़े बुजुर्गों का यही, ला रिबा बैन अल मुस्लिम वल हरबी फी दार अल हर्ब, कि मुसलमान और गैर मुस्लिम के माबैन रिबा का तहक़्क़ुक़ नहीं होता। इसमतुल बदलैन शर्त है, दोनों जानिब से माल मासूम हो तो रिबा का तहक़्क़ुक़ होता है। तो वहाँ पर मोर्गेज को हम जायज़ समझते हैं। इस पर तफसीली तहक़ीक़ी कलाम आवाम उसको नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ के नज़दीक ये नाजायज़ है। वो कहते सिर्फ एक मकान ज़रूरत का, जो बात बिल्कुल गैर माकूल है हमारे नज़दीक, लेकिन वो दलील देते हैं। वो कहते हैं कि ये सूद है, अल्लाह के खिलाफ तुम जंग कर रहे हो। तो ये बरेलवी हजरात रिजवी हजरात सूद को जायज़ करार दे रहे हैं। वो अंग्रेज कहेगा यार ये भी फासिक, मैंने अल्लाह से जंग करने के लिए तो नहीं इस्लाम कबूल किया था, इन फासिकों को भी छोड़ो। हाँ, फिर वो चला जाता है शरफियों के पास कि भाई ये अल्लाह वाले सैयद इनके पास चले जाओ। फिर बरेलवी कहते हैं यार ये कवाली सुनने वाले ये भी फासिक, ये तस्वीर बनाने वाले ये भी फासिक। अब बताओ वो कहां जाएगा, वो किसके पास जाएगा? ऐसा गैर मुस्लिम जिसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की हक्कानियत को देखा, जिसके साथ है उसके नजदीक दूसरा फासिक, दावत इस्लामी वाले फासिक, कंजुल हुदा वाले फासिक, रिजवी फासिक, अशरफी फासिक, और भी जितनी तहरीकें हैं वो सारे ही फासिक हैं। तो बताओ वो क्या कहेगा? वो उन सबसे बाहर निकल कर देखेगा, वो कहेगा मेरे नजदीक तो ये सारे फुस्साक है, सारे गुनहगार हैं। तो या तो वो इनसे तंग आकर बदअकीदा के पास चला जाएगा, या वो वापस ईसाइयत को अपना लेगा कि उनसे तो वो बेहतर थे अलैहिस्सलाम। और ऐसा हुआ है, लोग हमारी इस बेजा शिद्दत की वजह से सुन्नियत से दूर हो चुके, अकीदा अहले सुन्नत से दूर हो चुके। ये वो इख्तिलाफी मसाइल है, बताएं मुझे मैं क्या हाल पेश करूं। और हमें कहा गया है बरतानिया में बड़े बड़े उलमा ने और कुछ ऐसे नौजवान उलमा जो अरब दुनिया में पढ़ के आए हैं कि आप हिंदो पाक से दूर रहें, यहाँ की जरूरियात मुख्तलिफ है, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ है। बरतानिया में इंडिपेंडेंटली दारुल इफ्ता हमारा होना चाहिए, हमें यहाँ के बुजुर्गों से कट के काम करना चाहिए क्योंकि ये हमारे मामलात को समझते नहीं है। मैंने कहा नहीं, हम अपने मरकज से कभी नहीं कटेंगे, क्योंकि मरकज के साथ अकीदा में पुख्तगी मिलती है। हम मर जाएंगे, पता नहीं बाद में आने वाले क्या करेंगे। हम कभी भी अपनी नौजवान नस्ल को अपने मरकज से दूर नहीं होने देंगे। लेकिन जो हमारा मरकज है बरेली शरीफ है, वहां हमारे बुजुर्ग बैठे, अकाबिर बुजुर्ग बैठे, और अशरफी बुजुर्ग भी हमारे अकाबिर बुजुर्ग हैं। ये हमारे बड़े मराकिज हैं। हम अपने नौजवानों को इनसे नहीं कटने देंगे, इनसे नहीं दूर होने देंगे। लेकिन इस हवाले से हम भी इंतहाई मुअद्दबाना इल्तिजा करते हैं अपने बुजुर्गों से, अपने अकाबिरीन से, कि कम से कम उस किताब को पढ़े तो सही ना। एक मरतबा पढ़ लें, मुकम्मल किताब पढ़कर आप इसका रद्द लिखें, क्योंकि मैं तो वापस जा रहा हूं ना। आप इसका रद्द लिखें और मुझे कायल करें दलाइल के साथ, दलाइल के साथ कायल करें। यह सिर्फ ये बात काफी नहीं है कि मैं तवक्को नहीं करता इमाम मालिक से कि उन्होंने ऐसा कहा होगा। अगर ये इजमाई हराम है तो आप कायल करें, हम तौबा करेंगे, लिख कर भेजें। और इसके बाद भी आगे भी हमारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मुझे हुक्म दिया गया था, शायद मेरी इश्क और मोहब्बत की बातें सुनकर हजारों की तादाद में मजमे जमा होते हैं। इसकी वजह से कुछ लोगों को, बुजुर्गों को नहीं, बुजुर्गों को इन चीजों का इल्म नहीं होता। कुछ शरीर लोग इन हमदमों की कारगुजारी न पूछिए, ये जो हमदम है छोटी सी
क्लिप रिकॉर्ड कर लेंगे, वो इधर से रिकॉर्ड कर लेंगे, इधर की उधर लगाएंगे, उधर की इधर। ये हमारे बुजुर्गों के कान में पता नहीं क्या डालते हैं, क्या उनको बातें बता देते हैं। उन्होंने मेरा खिताब सुना नहीं, मेरी किताब पढ़ी नहीं, चंद बातें शायद आगे पीछे से कुछ देख ली है, उसकी बुनियाद पर सोचा है। एक अरसे तक यहाँ से लोग मुझे कहते रहे कि इसका ताल्लुक अमानियों से है। वो कोई आपको शायद पता ही नहीं होगा, अमान की कोई उनकी कमिटमेंट थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन थी। मुझ पर फतवे लगते रहे कि इसका ताल्लुक उस मनहज से है, वो जो क्रिमिनलिज्म को फैलाते हैं। मुझे पता ही नहीं था वो किस बला का नाम है। 6-7 महीने बाद, तकरीबन 1 साल बाद, जब मुझे कहा गया कि ये अमानियों से इसका ताल्लुक है, अमान का जो मुआहदा था उससे इसका ताल्लुक है, फिर मैंने कहा मैं खुद को देखूं मैं हूं क्या, वो अमानी कौन है। उनको बाद में स्टडी किया, मुझ पर फतवे पहले लगने शुरू हो गए। तो भाई बाद में पता चला कि वो कौन सी कुफरियात फैला रहे हैं, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। फिर मेरे ज़ाहिर को देखकर कहा गया कि एक फितना पहले आया था और इश्क और मोहब्बत की बातें करता था, तो शायद ये भी उसी तरह एक फॉलोइंग बना लेगा और फिर ये अकायद से दूर हो जाएगा। भाई बदगुमानी ना करो, बदगुमानी गुनाह है। आप हमारे साथ बैठें, हमारे साथ गुफ्तगू करें, हमारे नजरियात को पढ़ें, और हमारा जो मौक़िफ़ है इस किताब में मौजूद है, इसमें जो जो गलतियां हैं आप निशानदेही करें, हम इंशाअल्लाह ताला तौबा करेंगे। इसके अलावा भी मैंने कव्वाली की महफिलों से दूरी क्यों इख्तियार की, क्योंकि बेशुमार कव्वाल हजरात, हम इसके जवाब के कायल हैं, लेकिन शर्तों की पाबंदी के साथ, इसकी जितनी शराइत है उनकी पाबंदी के साथ, मखलूत महफिल नहीं। और ऐसे फासिक किस्म के कव्वाल जो कुफरिया कलिमात भी कहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, उनको फिर महफिल के दौरान बंद करना, उनको मना करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन बड़े बड़े चोटी के कव्वाल ऐसे भी आए, जब उन्होंने ऐसी बातें कही जिनके कलिमात में कुफ्र था, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने ऐलानिया उनको भी कलमा पढ़ाया, खुद भी कलमा। बहुत ऑर्गेनाइजर्स नाराज हुए, हमने तो पैसे नहीं देने होते ना, लेकिन जो बुलाते हैं कवालों को वो उन्हें लाखों रुपए देते हैं। उन्होंने कहा आपने हमारे मेजबान को नाराज कर दिया, हमने कहा हमने उसको नाराज किया ना, आपने हमारे मेहमान को नाराज किया, हमने कहा फिर आप हमें आइंदा ना बुलाइएगा, क्योंकि हम जहां होंगे हम हक बात कहेंगे, बगैर किसी खौफ के कहेंगे। इसीलिए एक कवाली की वीडियो के बारे में भी मुझे कहा गया, मैंने कहा इसकी भी वजाहत कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी कलिमा कुफ्र कहा गया, जब भी कहा गया, हमने वही उनको रोका, उस महफिल के बाद रोका, उनको भी कलिमा पढ़ाया, हमने भी कलिमा पढ़ा। लेकिन ये वही हमदम है ना हमारे अपने करीबी, इनकी कारगुजारियां हैं। जहां हम कलिमा पढ़ा रहे हैं, उनको तौबा करा रहे हैं, वो काट दिया, और जहां कलिमा कुफ्र है उसको फैला रहे हैं। मेरी वल्लाह ये आदत नहीं है कि इन मामलात में इस कदर बात करूं तफसील से, आज दिन तक इस कदर तफसील से मैंने बात नहीं की। लेकिन एक बड़े बुजुर्ग, एक बड़े आलिम, एक बड़े मुहक्किक ने क्योंकि अपने बयान में मेरा नाम लेकर कहा है कि इसका बयान सुनना नाजायज है, चूंकि उन्होंने नाम लिया है और हम उनका एहतराम करते हैं, आज भी करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। मेरा ये ख्याल है कि किसी थर्ड पर्सन ने, किसी तीसरे बंदे ने उनके कान में गलत बात डाली है, मगर ना वो ऐसा हरगिज न कहते। अगर ये किताब पढ़ लेते तो हरगिज ऐसा न कहते। और मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अगर आप मुझे एक मरतबा हुक्म दे देते कि मेरे पास आ जाओ, भाई मैं 1.5 साल से रब्ता कर रहा हूँ, 1 साल 4 महीने हुए, अपनी किताब बार बार आप तक पहुंचाई, 3 जराए से पहुंचाई, और एक जरिए से तस्दीक भी हुई कि हजरत के पास पहुंच चुकी है। अगर आप मुझे एक मरतबा हुक्म फरमाते, मैं आपके पास बैठता, आप मेरी इस्लाह फरमाते और बताते कि वाकई ही ये डिजिटल जो कैमरा है ये मसला इख्तलाफी नहीं है, इजमाई हराम है, दलील से साबित करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन बड़ों का काम है छोटों पर शफकत करना। आपने रिकॉर्डिंग करके फैला दी, और आज आप हमें भी देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके हुक्म पर अमल किया। पहले तो मेरी जिद थी कि मैं आऊंगा ही नहीं, मैंने बहुत कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे यहाँ के वो मुंतज़मीन जो उन्हीं के मुरीद हैं, जो उन्हीं के मुरीद हैं, मैंने उनको मना किया, उन्हीं के मुरीद हैं, सरकार ताज शरीयत से मोहब्बत करने वाले, उन्होंने कहा नहीं आपने आना है। मैंने कहा मसला फिर वही हुआ ना, तस्वीर हराम है, हराम है, हराम है, सेल्फी ले लो, एक सेल्फी ले लो, अपने बच्चों को दिखानी है यादगार के लिए। भाई जब आपके बुजुर्गों ने कहा ना बुलाओ तो मैं नहीं आ रहा, अब हमारे लोग नाराज होंगे। भाई आप अपने लोगों की नाराजगी की वजह से अगर मुझे फिर भी बुला रहे तो कम से कम ये तो देखो ना
کہ ہماری حکمتیں کیا ہیں, جس منہج پر, جس نہج پر ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر کچھ حسن زن ہمارے حوالے سے بھی تو رکھو نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں متحد فرمائے, ہمیں ایک منہج پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپسی دشمنیوں کو ختم فرما دے, آپسی اختلافات کو ختم فرما دے. ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے نفس پرست ہے, ہمارے ہاں تو پریکٹیکلی ٹیچنگ دی جاتی ہے. گناہوں سے بچنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ لاکھوں نوجوان دنیا میں آج گناہوں سے بچے ہوئے, اس پریکٹیکل منہج کو سیکھ کر, اس کو پڑھ کے شرابی شراب سے توبہ کر چکے ہیں, زانی زنا سے توبہ کر چکے ہیں. اور پھر ہمیں یہ کہا ہاں ہم گنہگار ہیں, ہم اپنے حوالے سے کہتے ہیں, لیکن اگر ہم گنہگاروں کے بیان سن کر نوجوان تائب ہو رہے ہیں, پریکٹیکل ٹیچنگز کے ذریعے سے دین کے قریب آ رہے ہیں, تو کم از کم ان اچھائیوں کی داد تو دیں نا, حوصلہ افزائی تو کریں نا. بھائی صرف یہ مسلک اعتدال کتاب تو نہیں لکھی, سبحان الرحمن عن الجسم والجہت والمکان, اس کتاب پر کسی نے بات ہی نہیں کی. 100 سال کے بعد قوارع القہار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے لکھی تھی. اس موضوع پر 100 سال کے بعد بدعقیدہ کا ایسا جامع رد آیا ہے, 350 پیجز کی کتاب ہے یہ. اس پر میں نے اس کے کنٹینٹ پیج پر مکمل تبصرہ کیا کہ ہمارے ہاں حاضر ناظر, علم غیب, نور و بشر, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, توسل, استغاثہ, وسیلہ, مزارات پر جانا, اس پر تو کلام کیا جاتا ہے. ہمارے دست نظامی کے علماء اس پر مناظرے بھی کرتے ہیں. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے ویئر از اللہ الرحمن علی العرش استویٰ, کہا جاتا ہے اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے, تو بدعقیدہ حدیث جاریہ سے باطل استدلال کرتے ہیں. یہ ہے وہ کتاب سبحان الرحمن عن الجسم والجہت والمکان. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں, ہم ہر وقت دفاع کرتے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں, ہم بدعتی نہیں ہیں, ہم وسیلہ کو ماننے کے باوجود ہم مشرک نہیں ہیں. تو اکثر وہ مدعی ہوتے ہیں, وہ پلینٹیفز ہوتے ہیں, ہم ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں. تو کیوں نہ آپ کو ایک ایسا موضوع دیا جائے, وہ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہے, اللہ کے لیے ہاتھ مانگتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ صرف مخلوق کو خالق کی طرح کہہ دینا شرک نہیں ہے. خالق کو مخلوق کی طرح کہنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے, یہ بھی شرک ہے. اللہ کے بدلے کہنا اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. تو تم جو توحید کی رٹ لگاتے ہو, تمہارا توحید سے تعلق ہی نہیں, تمہارا عقیدہ خود شرکیہ ہے. تو اہل سنت کو وہ کتاب دی ہے, وہ نظریہ دیا ہے جس پر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے آج سے 100 سال پہلے کتاب لکھی تھی. اس کتاب پر بدعقیدہ, کیونکہ دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے, لا مکان میں ہے, انہوں نے پڑھ کر بھی کہا کہ اس موضوع پر یہ پہلی کتاب اردو میں آئی ہے, ہمارے پاس بھی اس موضوع پر کتاب نہیں ہے. بھائی اس پر بھی تو کلام کرتے نا آپ, اس پر بھی کچھ کہتے نا آپ کہ یہ عقیدے, کیوں صرف اسی بات پر کلام کرتے ہو؟ جب بھی کوئی اتحاد کا پیغام دے تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے, جب بھی کوئی یونٹی اور محبت کا پیغام دے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. بزرگوں سے نہیں کہہ رہا, وہ درمیان والا جو طبقہ ہے, وہ جو شرارتی طبقہ ہوتا ہے, جو بڑوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوگی, اتحاد کی بات کریں گے تو تکلیف نہیں ہوگی. میں نے پہلے ہی کہا اس بات کو کہ یہاں پر 3 منٹ میں الحمدللہ سرکار کا ایسا کرم ہے, سرکار کی ایسی محبت ہے. سرکار کی محبت کی بات میں کروں گا تو آپ کا رنگ بدل جائے گا, لیکن یہ بات تو تکلیف دے گی نا آپ کو. یہ تکلیف اس لیے دے گی کیونکہ اس سے اتحاد کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں, اس سے ہر اشرفی تاج الشریعہ کا احترام کرے گا. اس میں ہر تاج الشریعہ کا مرید شیخ الاسلام مدنی میاں کی تعریف کرے گا, اس آستانے کی تعریف کرے گا, آپسی اختلافات کو ختم کرے گا. کوئی مجھے داد دے نہ دے, ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہم داد کے طالب نہیں ہیں. اس کے لیے سوشل میڈیا پر ہمارے ہزاروں بیانات ہیں. جو بات کر رہا ہوں یہ انجیکشن نہیں ہے, یہ آپریشن ہے. یہ میڈیسن نہیں ہے, دوا نہیں ہے, یہ انجیکشن, یہ آپریشن ہے, مکمل آپریشن, تاکہ آپسی اختلافات کو بالکل ختم کر دیا جائے. اس کو ختم کریں گے, اتحاد پیدا ہوگا. تو خدا کی قسم آپ میرے متعلق کچھ بھی نہ کہیں, مجھے گالیاں بھی دیں, میں آپ کو سینے سے لگاؤں گا, لیکن کوئی تاج الشریعہ کو گالی دے گا ہم قبول نہیں کریں گے, کوئی شیخ الاسلام کو گالی دے گا ہم قبول نہیں کریں گے. یہی ہماری فکر ہے, یہی ہمارا منشور ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے,
सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। चोर रखवाले बन जाएं तो फिर यही होता है। इसीलिए ये बातें फैलाई गई। अल्लाह जल्ल व अला हमें हक समझने की तौफीक अता फरमाए और हम किसी हवाले से, किसी एतबार से कभी कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे अकायद में। हम अपने ईमान का सौदा कभी नहीं कर सकते। करूं मदह अहले दऊद रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन बड़ा इला नहीं। नाम पर हमारी जान कुर्बान, यक जान चिकुनत से सादी ये मिस्कीन के तो सद जाओ साज़ेम फिदाए सगे दरबार मोहम्मद, हर शस्त कमी पाया ज़ेवान मोहम्मद, जिब्रील अली खादिम दरबार मोहम्मद। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भला, करूं क्या कराऊं जहां नहीं, करूं क्या कराऊं जहां नहीं। उनके नाम पे, उनके नाम पे हमारी जान कुर्बान। हमें कहना कि हम ईमान का सौदा करेंगे सिर्फ जाती फवायद के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का नाम और दुनिया में दौलत हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उनका नाम है, उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं के नाम को फैलाते हैं, उन्हीं के इश्क का पैगाम है जो पूरी दुनिया में आम करते हैं। क्योंकि वो न होते हम न होते, कुछ न होता। ये सबा सनक, वो कली चटक, ये जुबान चहक, ये बचो चलक, ये महक चलक, ये चलक चमक, वो उसी के नाम की बहार है। हो चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। गर अर्ज़ समा की महफिल में लो लाख लवा का शौर न हो, ये नूर न हो सैयारों में, ये रंग न हो गुलजारों में, ये सबा से नक वो कली चटक, ये ज़ुबान चहक लब जो झलक, ये महक झलक, ये चमक की बहार है। ये समन, ये सौ समर या समन, ये बनक्श सुंबुल नस्तरन, गुल सर्वे लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना, बाग अब चुका ना सरे विला, कि मैं नाम लूं गुल बाग का, गुल तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका बाग निहार है, उनका बाग निहार है। ये पैगाम है, ये वो पैगाम मोहब्बत है। भाई ये मैं क्या कहूँ, ये तो अंग्रेजों ने भी याद कर लिया है। उनकी अजमत सिर्फ था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, मुख्तजी थे लोग इनमें सैयद अबरार पर, कुफर पर एक दिन मसीहत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत क्या सुहाना ही गया। सूरते तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते अकबर रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने राहीबा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल, खारू को गुले तर कर दिया है इमाम कौम, उम्मत के निगहबान जिंदाबाद जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद। ये जो पैगाम दिया है, इस पैगाम पर सब मुत्तहिद हो जाएं। जो बयान मेरे जहन में था, आज आपको ये भी बता दूं, आइंदा जब इंशाअल्लाह हाजिरी होगी तो उस पर कलाम होगा। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली तकाज़ों पर आज बयान करना था, आला हजरत और ताज शरिया की तालीमात की रोशनी में। आज मेरा सब्जेक्ट था, यानी एक मुकम्मल सब्जेक्ट था, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली तकाज़े। उसमें मैं चंद बातें ये भी करता, लेकिन आला हजरत और सरकार ताज शरिया की तालीमात की रोशनी में यह मौजू उधार रहा। वो इसलिए
کیونکہ بزرگوں نے حکم دیا ہے کہ خطاب جو تھا وہ خطاب نہیں کرنا ہے. ان کے حکم پر میں نے اس موضوع پر خطاب نہیں کیا جو آج کا موضوع دیا گیا تھا، جس پر آج ہم نے کلام کرنا تھا. ہاں، جب مجھے وہ کلپ ملی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ حضرت نے میری کتاب کو پڑھا ہی نہیں تھا. حضرت نے میری کتاب کو پڑھا نہیں ہے. اب میری حضرت کی بارگاہ میں مؤدبانہ التجا بحیثیت طالب علم کہ حضرت مجھے موقع دیں، میری اصلاح فرمائیں، کتاب لکھیں اور کم از کم صرف اس ایک چیپٹر کا جواب لکھیں اور وہ جواب مجھے پہنچائیں. آپ حکم فرمائیں کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور مجھے بتائیں، حکم دیں، ہم توبہ کریں گے اور آپ کا مشن لے کے پھر اس ٹی وی ویڈیو کے خلاف ہم جنگ کریں گے انشاءاللہ پوری دنیا میں انشاءاللہ. ایمان سب سے زیادہ اہم ہے. اگر اس کی وجہ سے ہمارا ایمان سلب ہو جاتا ہے یا ہم کسی ایسے اجماعی حرام کے مرتکب ہیں تو ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے. اور جس طرح اور معاملات میں ہم عمل کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اپنی دعوت و تبلیغ میں ہم اس کو بھی شامل رکھیں گے. میرا پھر وہی پیغام ہے کہ سرکار تاج شریعہ کے مریدین کے لیے، ان کے متبعین کے لیے یہ ٹی وی، یہ ویڈیو، یہ ریکارڈنگز یہ حرام ہیں، کیونکہ ان کا یہ فتویٰ ہے. اگر ان کے فتوے پر آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے حرام ہے. ہم اس کو مختلفی ہی مانتے ہیں، اختلافی مسئلہ ہی مانتے ہیں، اور کوئی ان کا مرید ٹی وی ویڈیو نہ بنائے. اگر ہم آپ کو منع نہیں کریں گے تو ہم خود گنہگار ہو جائیں گے. اس مسئلے کو بھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کہا یہ کہ لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ کے بندو، اتنا سمپل مسئلہ ہے کہ کتاب پڑھی ہوتی تو آپ سمجھ جاتے. شافعیوں کے نزدیک 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. سب جانتے ہیں جمع کرنے سے آتے ہیں 2 نمازوں کو جمع کرنا. اب کوئی شافعی کسی حنفی کو دیکھے کہ وہ 2 نمازوں کو جمع کر رہا ہے تو اس شافعی پر واجب ہے کہ حنفی کو منع کرے. اگر جمع کر رہے نمازوں کو تو شافعی دیکھے حنفی یہ کر رہا ہے تو شافعی پر واجب ہے نا کہ حنفی کو منع کرے. تو گناہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، انکار لازم ہے نا. اب وہ حنفی کہے بھائی تم خود کر رہے ہو تو شافعی کیا کہے گا؟ میرے لیے جائز ہے، میں جائز سمجھ کر کر رہا ہوں کیونکہ امام شافعی کا مقلد ہوں. جو جائز سمجھ کر کر رہا ہے اس کے لیے جائز ہے. لیکن ہے حنفی، اگر تو کر رہا ہے تو تیرے لیے گناہ ہے. اب وہ حنفی کہے میرے پاس حدیث ہے، میرے پاس دلیل ہے، یہ جائز ہے. حنفی حدیثیں دے تو شافعی کہے گا حدیث تو دے مجتہد، تو مقلد ہے، تیرا کیا کام کہ تو حدیث پیش کرے؟ تو مقلد ہے، غیر مقلد نہیں ہے. حدیثیں پیش کرنا غیر مقلد کا کام ہے. وہ غیر مقلد جو حدیث کو سمجھ ہی نہیں پاتا، ایک حدیث میں رٹی ہوئی ہوتی ہے، تو غیر مقلد ہے کہ حدیث پیش کریں اور کہیں کہ ہم علماء کے اقوال کو نہیں مانتے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، غیر مقلد کا کام ہے. وہ حنفی حدیث پیش کرے تو شافعی کہے گا تو بھی مقلد، میں بھی مقلد، میں اپنے امام کی اتباع و تقلید کروں گا، تو اپنے امام کی اتباع و تقلید کر. میں 2 نمازوں کو جمع کروں گا، تجھے نہیں کرنے دوں گا. تو کرے گا تو تجھے روکوں گا، تو گنہگار ہوگا. اگر تجھے منع نہ کروں تو میں خود گنہگار ہو جاؤں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی واضح ہے. اور پھر اجتہادی اور اختلافی میں جو فرق بیان کیا وہ بھی تھوڑے سے میں نے جملے سنے ہیں. وہ تو جب حضرت کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کروں گا، حضرت کی بارگاہ میں چند گزارشات عرض کروں گا. پہلے حضرت کتاب کا مطالعہ کر لیں کہ اس فرق کو جو حضرت نے سمجھا ہے وہ کتاب پڑھ کے نہیں سمجھا، حضرت کو کسی نے بتایا ہے یا کوئی ایسا بیان سنا ہے. اور بیان سن کر کوئی قاضی اگر صرف ریکارڈنگ سن کر حکم دے دے اور اتنا بڑا فتویٰ لگا دے کہ یہ غیر مقلد ہے، الحمد باللہ، غیر مقلدین کے خلاف ساری زندگی ہم جنگ کرتے رہے، ہم غیر مقلد ہو گئے. تو اب آپ ہمیں بتائیں ہم غیر مقلد کیسے ہو گئے؟ شاید اس کی بھی وہ تعبیر کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں غیر مقلدین کی تشہیر کر رہا ہے، غیر مقلد نہیں کہا. تو ہم تعویلات کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کا اثر سمجھتے ہیں کہ عوام پر کیا اثر پڑتا ہے. عوام نہیں تعبیر کر پائے گی، اسی لیے ہم عوام کو بھی تعویلات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تعبیر کریں گے تو سمجھائیں گے کہ معول ہوتا کیا ہے. ہمیں آپ کہیں گے غیر مقلدیت کی تشہیر کر رہا ہے. ہم نے شیخ علی جمعہ جیسے عالم کا رد کیا. ہم چاہتے ہیں کہ 4 مذاہب ہیں، 4 مذاہب سے آگے. شیخ علی جمعہ ازہر کے بہت بڑے مفتی ہیں، وہ میلاد منانے والے ہیں یا غوث اعظم کہنے والے ہیں، لیکن وہ ابن تیمیہ کے قول پر بھی فتویٰ دیتے ہیں، 80 مذاہب کے اقوال پر فتویٰ دیتے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے کہا آپ ان کی عزت کرتے ہیں لیکن وہ بندہ سنی نہیں ہے کیونکہ مذاہب اربعہ سے منحرف ہے. غیر مقلد تو ابن تیمیہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، ہم غیر مقلد کیسے ہو گئے؟ اس پوری کتاب میں پورا چیپٹر ابن تیمیہ کے رد میں، جو ابن تیمیہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں ان کے رد میں اس کتاب میں پوری گفتگو ہے. تو ہمیں یہ کہنا کہ یہ غیر مقلدیت کی تشہیر کر رہا ہے تو حضرت کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے. حضرت کے حوالے سے ہم ہر کس بدگمان نہیں ہے، وہ بہت بڑے ہیں، ان کی تو کرامتیں ہم نے سنی ہے، ان کے متعلق بہت کچھ سنا ہے اور سنایا بھی ہے.
ہم تو اپنے بزرگوں کے نام لوگوں کو سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, لیکن دکھ اس بات کا ہوا کہ کسی کی بات سن کر انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا اور کہا کہ اس کا بیان سننا ناجائز ہے. تو یہ اپنی بات سمجھ لی کہ اختلافی مسائل میں مرتکب کے اعتقاد کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, وہ مجتہد فی ہوں یا مختلف فی ہوں. اجتہادی اختلافی میں اس پر بھی ہم کلام کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو اس صورت میں اگر میں کہوں کسی, کیا کروں گے, سرکار تاج شریعہ کے مرید کو کہ تم ٹی وی ویڈیو بند کر, اگر میں یوں کہوں وہ کہے کہ تم خود بنا رہے ہو, میں کہوں گا میں جائز سمجھ کر بنا رہا ہوں کیونکہ میں ان علماء کی اتباع میں بنا رہا ہوں جو جائز سمجھتے ہیں. تمہیں منع اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تم اس کو ناجائز سمجھتے ہو اپنے علماء کی اتباع میں, لہذا تمہارے لیے حرام میرے لیے جائز. اور اگر میں تجھے بناتا ہوا دیکھوں تو مجھ پر واجب ہے کہ تجھے منع کروں, اگر تجھے منع نہیں کرتا تو میں خود گنہگار ہو جاؤں گا. یہ نہیں ہے منکر کا تقاضا ہے. کیسے اتحاد پیدا نہیں ہوگا؟ اشرفی دیکھے گا کسی رضوی بریلوی کو کہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے تو اسے منع کرے گا, بھائی تو نہ بنا, حرام ہے. وہ کہے گا شیخ الاسلام اور حضور غازی ملت اور یہ جتنے علماء ہیں یہ بناتے ہیں تو مجھے کیوں منع کر دو؟ کہتے ہیں وہ جائز سمجھ کر بناتے ہیں, مسئلہ اختلافی ہے, اور تم جو بنا رہے ہو ناجائز سمجھ کر بنا رہے ہو تمہارے لیے حرام ہے, اور میں تمہیں منع نہ کروں تمہیں گنہگار. اسی طرح کوئی بریلوی بھائی ہمارا کسی قوالی کے محفل میں آ جائے, اگر اشرفی قوالی سن رہے ہیں تو اشرفی پر واجب ہے کہ اس بریلوی رضوی بھائی کو کہے کہ آپ باہر چلے جائیں. دعوت اسلامی والا ہے کہ میٹھے میٹھے بھائی باہر چلے جاؤ, کہیں مٹھاس سے کیا سے وہ کہیں بھائی کیسے باہر کیوں چلے, تم سن رہے ہو ہمیں منع کر رہے ہو. وہ کہے گا ہم سن رہے ہیں نا, ہم اس لیے سن رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں, تم اس کو حرام سمجھتے ہو. چونکہ تم ناجائز سمجھتے ہو اس لیے تم پر حرام ہے, اب ہم پر واجب ہے کہ تمہیں منع کریں. اگر ہم تمہیں منع نہیں کرتے ہم خود گنہگار ہو جائیں گے. کیوں نہیں اتحاد پیدا ہوگا؟ سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے. لیکن شرط وہی ہے, شرط یہی ہے کہ آپ اس بات کو, ایک یہ بھی ہے کسی ایک اس بات کے ٹکڑے کو آپ بیان کریں, لوگوں تک پھیلائیں گے تو لوگ کہیں گے اس نے یہ بات کر دی وہ بات کر دی. پوری بات سنیں. میں نے وہاں بھی کہا تھا, وہ ایک پیر صاحب کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا مرشد میں نے خواب میں دیکھا آپ کی انگلی پر شہد لگا ہوا ہے, میری انگلیوں پر گندگی لگی ہوئی ہے. اب جو بات پوری نہیں سنتا نا اس کا حشر بھی یہی ہوتا ہے. جس طرح ہندوستان بھر میں پوری بات نہ سننے کی وجہ سے کس طرح بدگمانیاں اور کس طرح اختلافات بڑھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا پیر صاحب میں نے خواب دیکھا. اب یہ تو خطاب ہوتا نا تو پھر اس میں ظرافت بھی ہوتی, خطابت بھی ہوتی, خطاب ہے ہی نہیں یہ. ہاں یہ تو میں پھر صرف یہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے جو منع کیا گیا کن بنیادوں پر کیا گیا, کس طرح غلط فہمیاں پھیلی. تو کہا پیر صاحب میں نے خواب میں دیکھا آپ کی انگلیوں پر شہد ہے, میری انگلیوں پر گندگی غلاظت ہے. پیر صاحب نے کہا ہم پھر اللہ والے لوگ ہیں, ہم نیک لوگ ہیں, تو نیک لوگوں کی تو پھر یہی علامت ہوتی ہے, ان کی انگلیوں پر شہد ہے. تم گندے گنہگار لوگ ہو, تمہاری انگلیوں پر تو گندگی ہی ہوگی نا. تو نے کہا پیر صاحب پوری بات تو سنتے, میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں, آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں. اب جو پیر پوری بات نہیں سنے گا تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا نا. تو یہ جو کاٹ کاٹ کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتے ہو نا تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. پھر جب وضاحت ہوتی ہے, پھر جب سٹیج پر مکمل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے نا, پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہم نے کیوں یہ اتنا کچھ کہہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پیغام میں محبت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس منہج کو ہم چھوڑیں گے نہیں, آپ کو بتا دیں, ہم اس اتحاد کے پیغام کو ہم نہیں چھوڑیں گے. کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کرے ہم ایک ہی پیغام رکھیں گے. ہم خود ہر قسم کی تکلیف برداشت کریں گے, لیکن کبھی اہل سنت کو ہم بکھرنے نہیں دیں گے. ہمارے سنت میں انتشار نہیں پیدا ہونے دیں گے, اور ہر بزرگ کا نمائندہ بن کر دوسرے بزرگ تک پیغام پہنچائیں گے. خدا کی قسم لوگوں نے کہا تم اس میں نہ پڑھو, تمہاری بہت بڑی فالوئنگ ہے, لاکھوں کی فالوئنگ ہے, لوگ بٹ جائیں گے, تقسیم ہو جائیں گے. میں نے کہا ہونے دو, کیونکہ روشنی پھیلانے کے لیے موم بتی کو خود جلنا ضروری ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کوئی روشنی پھیلانے والے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن ہمارے بزرگوں کی جو تعلیم, جو مشائخ چشت اہل بہشت نے ہمیں پیغام امن, پیغام محبت دیا ہے, اور خواجہ غریب نواز کی وہ عظیم تعلیم, اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا وہ پیغام کہ اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے تو یہ ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن, پیغام محبت اور رواداری کہ اگر آگ سے آگ کو بجھانے کی کوشش کرو گے تو یہ ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. آگ کو امن و آشتی اور محبت اور رواداری کے پانی سے بجھاؤ, انشاءاللہ تعالی یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی, یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم, کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
کتاب مسلک اعتدال صرف علماء کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس میں بڑی سادہ لینگویج استعمال کی گئی ہے۔ یہاں پر تقریباً 1000 کی تعداد میں یہ کتاب سٹالز پر موجود ہے۔ وہ سٹال پیچھے لگا ہوا ہے، اس سٹال پر یہ 1000 کی تعداد میں یہ کتاب موجود ہے۔ آپ اس کتاب کو ضرور خریدیں، اس کا مطالعہ کریں۔ یہ پیغام اتحاد ہے، یہ پیغام محبت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ آپ کے بدرو تو جا تم کرو آپ کے بدرو تو جا تم کرو طیبہ کے شمس دوہا تم کے کروڑو شافع روزے جزا آقا تم پہ کروڑو درود شافع روزے جزا آقا تم پہ کروڑو درود دافر جملہ بلا تم پہ کروڑو درود تاج کے بدرو تو جا تم پہ کروڑو خلق کے حاکم ہو تم آقا سے کے قاسم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم آقا سے کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم کے کروڑو درود تاج کے بدرو تو جا تم کے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑو کام ہو لیجیے آقا تم کو جو راضی کرے کام ہو لیجیے آقا تم کو جو راضی کرے کام ہو لیجیے آقا تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہوگا میرے رضا تم پہ کروڑو جی آپ اگر اسٹیج پر دیکھیں اتنی خوبصورت کانفرنس ہوئی تھی، مجھے ساتھی نے بتایا کہ یہ ادے پور کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے، اور ایک اعتبار سے سب سے بڑا پروگرام اس لیے بھی ہے کہ 2000 میل سے کلومیٹر سے لوگ آئے ہیں، دور سے لوگ آئے ہیں، اور یہ ہزاروں کا مجموعہ یہاں بھی ہے اور باہر تک لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کامیاب پروگرام کے، اس کامیاب محفل کے انعقاد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام انتظامیہ اور بالخصوص وہ تمام علماء، تمام سکالرز، یہ عظیم علماء اہل سنت جو اسٹیج پر موجود ہیں اور ہماری سرپرستی فرماتے رہے، اور بالخصوص اس دربار، اس درگاہ جس کی زیارت پہلی مرتبہ ہوئی ہے، اس سے قبل تعارف نہیں تھا، آج پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں، یہاں زیارت
اور حاضری کا شرف حاصل ہوا. حضرت کی تعلیمات کے حوالے سے مجھے ساتھی بتائیں گے اور ان احباب کا ان محترمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام کی کاوش کو قبول فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عدد ما في من الله صلاة الله وتبدو من كله. اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم يا كريم تكرمت بالكرم والكرم في كرم غيرك يا كريم. اللهم يا رب العالمين کریم بادشاہ پروردگار آج کی اس محفل کو قبول فرما. جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں تمام کی حاضری کو قبول فرما. یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیار عطا فرما, سچی محبت عطا فرما, سچا عشق عطا فرما. اس بزم میں شرکت, اس بزم میں حاضری کی برکت سے ہر آنے والی بلا ٹال دے, ہر مصیبت کو دور فرما, خوشیاں عطا فرما, سکون عطا فرما, اطمینان عطا فرما. یا رب العالمین یہ نوجوانان اہل سنت کا ٹھاٹے مارتا سمندر تیری بارگاہ میں, یہ نوجوان حاضر, یہ بزرگ حاضر, یہ احباب, یہ خواتین جو پردے میں ہیں, یہ ساری بہنیں, یہ سب تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں. یا رب العالمین آج کی اس محفل میں حاضری کی برکت سے یا رب العالمین تمام کو ایمان کی سلامتی عطا فرما. ہمیں بد عقیدگی سے بچا, ہمیں بد عقیدہ لوگوں سے بچا, ہمیں بد مذہبی سے بچا, ہمیں بد مذہبوں سے بچا, ہمیں گمراہی سے بچا, ہمیں گمراہ لوگوں سے بچا, ہمیں صلح کلیت سے بچا. یا رب العالمین مسلک اعلیٰ حضرت پر تادم آخر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرما. عقیدہ اہل سنت و جماعت پر تادم آخر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرما. اس بزم میں حاضری کی برکت سے حاضرین کے لبوں پر جریان آمین کی برکت سے ہر بلا ٹال دے, ہر مصیبت کو دور فرما. یا رب العالمین جن کے رشتہ دار عزیز و اقارب احباب گھر کے افراد بیمار ہیں, پریشان ہیں, سب کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما. یا رب العالمین رزق میں برکتیں عطا فرما, وسعتیں عطا فرما, خوشحالیاں عطا فرما. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. یا رب العالمین سب کو اپنے مشائخ, اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر تادم آخر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے قابلین کی تعلیمات پر تادم آخر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اس محفل میں حاضر کی برکت سے یا رب العالمین ان احباب کے جتنے بھی رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا سے چل بسے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما. بالخصوص آج کی یہ خاص محفل حضور سرکار تاج الشریعہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. آج کی اس تمام بزم کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام نبی علیہم الصلوۃ والتسلیم, تمام اہل بیت اطہار, تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان, تمام سلاسل کے تمام زعماء, مشائخ, نمائندگان, وابستگان, منسلکین اور محبین کی ارواح کو اصال کرتے ہیں. تمام مشائخ چشت اہل بہشت, سلسلہ عالیہ, قادریہ, نقشبندیہ, اشرفیہ, شاذلیہ, برکاتیہ, اویسیہ, جتنے بھی رفعیہ, جتنے بھی حضرات جن جن سلاسل سے وابستہ ہیں ان تمام کے مشائخ کی ارواح کو اصال کرتے ہوئے یہ سارا ثواب میں اپنے شیخ کی روح کو اصال کرتا ہوں, حضرت فیض کریم کی روح کو اصال کرتا ہوں. ان تمام پاکان امت کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وسیلے سے یہ سارا ثواب آج ہم حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میں مولا ان کے درجات کو بلند و بالا فرما, ان کے درجات کو عرفہ و اعلیٰ فرما. ایک عظیم اکابر, ایک عظیم ولی, ایک عظیم عالم کی سرپرستی ایک عرصے تک ہمیں حاصل تھی, آج بھی حاصل ہے. ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں. مولا اس کامل ولی کا نعم البدل عطا فرما, اس کامل ولی کا نعم البدل عطا فرما جس حکمت سے وہ پوری دنیا میں ایک مفتی کا فتویٰ پوری دنیا میں چلتا تھا. یا رب العالمین ایک ایسا ہی عالم کبیر ہمیں عطا فرما یا رب العالمین, اور ہم گنہگاروں کو ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور احسن طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ پوری دنیا میں حضور تاج الشریعہ اور سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں حکمت عملی کے ساتھ اور کسی کو ہم اپنے سے دور نہ کریں, سب کو قریب کرنے والا بنا, سب کو قریب کرنے والا بنا. تمام اہل سنت سے محبت کے رشتے کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تقبل اللہ العظیم. حق تحقیق